اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الینا ایابہم ثم ان الینا حسابہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس اما بعد۔ انتہائی معتبر محترم معزز اساتذہ کرام، اسٹیج پر میری بائیں جانب بیٹھے ہوئے اہل علم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین، بچوں بچیوں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم میرے جیسے ایک خاک فرش بندے پر یہ ہے کہ ایسی کوئی خواہش جو ایک انسان ممکنہ طور پر اس دنیا میں مانگ سکتا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا۔ وہ دولت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، خوبصورت لائف پارٹنر ہو، بچے ہوں، بیٹا بیٹی بہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطاف میں سر رکھا میں نے کہ میں مانگ سکوں۔ اور جب وہ ایک ایسا مقام آیا کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ ساری زندگی بین ملک میں رہتے ہو، وہاں پر بھی آپ کا 3 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہو، آپ دنیا کے صدر اور وزیر اعظموں کے ساتھ گھومتے ہو، تو پھر یہ والی آیہ مبارکہ کی حقیقت پتہ لگی کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پلٹ کر واپس آؤ گے اور میں تمہارا حساب لوں گا۔ کس چیز کا حساب لوں گا؟ تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لوں گا۔ یہ وہ ایک فکر تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ بیٹھی انتہائی معزز، 22 پی ایچ ڈی کرایا ہے انہوں نے، ان کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے وائوا میں یہ کون سا سوال پوچھتی ہوں گی۔ میں نے 2 پی ایچ ڈی کے بعد کرنٹلی میرا ایک پوسٹ ڈاک کا بھی ہارورڈ میں چل رہا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا سوال پوچھتا ہوں، اور جب رب تعالیٰ میرا حساب لے گا تو مجھ سے کس لیول کا سوال پوچھے گا۔ میٹرک اور انٹر کا سوال تو مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ تو اس کو ریٹرن کرنے کے لیے، یعنی ایک لمحے میں تو مجھے یہ فکر ہو گئی کہ شاید رب تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا۔ میری اتنی حجت تمام ہو گئی، اتنا مجھے نواز دیا تمام نعمتوں سے کہ جو دماغ مطاف میں سر رکھ کے نہ سوچ سکے، تو شاید میرے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا۔ حالانکہ چیریٹی ہم اس وقت بھی کرتے رہے ہیں، بریلی برادری کی ہیں، چیریٹی ہماری جینیٹکس میں ہے، ہماری بایولوجی میں ہے، بہت ساری آرگنائزیشن کے میں وہاں پر بھی کینیڈا میں بھی پارٹ تھا، لیکن اگین وہ فکر جب یہ آئی کہ کیا اس لیول کا گیو بیک ہو رہا ہے جس لیول کا رب تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ جب ہجرت کی پاکستان آنے کی، جو لوگ ڈریم سوچتے ہیں، میں وہ ڈریم لائف چھوڑ کے پاکستان اپنے کینیڈین بورن بچوں کو اس وقت لے کے آ رہا ہوں جب کراچی میں 40 لاشیں روز گرتی تھیں اور ہمارے سارے دوستوں کے بچے اغوا برائے تاوان ہو چکے تھے، اور خیال صرف یہ تھا کہ آپ اس وقت خدمت یا لوٹائیں گے جب جہاں ضرورت ہوگی، اور اس وقت میرے ملک کو بہت ضرورت تھی۔ میں ہر 14 اگست کو کہتا ہوں کہ میں ایک ڈپلومیٹ ہوں، میں ایک بلو پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں 4 بر اعظموں میں پڑھاتا رہا ہوں، ابھی بھی پڑھاتا ہوں، 3 بر اعظموں میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں پاکستان سے جب چاہے جس فلائٹ سے چاہے جا سکتا ہوں، لیکن میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے آخرت کے جس سفر میں نکلا اس کے لیے میں برادر قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے آخرت کے پرچے کو حل کرنے کے لیے اور میرے سخت حساب کو پر کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے پلیٹ فارم دیا جہاں پہ میں اس آخرت کے حساب کے لیے اپنی تیاری کر لوں۔ تو میں یہاں اپنی غرض کے لیے آتا ہوں، اور آپ لوگوں کا احسان عظیم ہے کہ آپ مجھے ایسا موقع دیتے ہیں کہ میں وہ لوٹا سکوں جو رب تعالیٰ نے مجھے دیا۔ مجھے کیا لوٹانا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال تھا، مجھے کیا لوٹانا ہے؟ ہماری ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہماری آئیڈینٹیٹیز بن جاتی ہیں۔ میں بیٹا بن گیا، یہ میری آئیڈینٹی، آئی ایم اے سن۔
اس کے بعد اب میری بے انتہا آئیڈینٹیٹیز ہیں جو میں نے بہت ساری ایکوائر کی ہیں. آئی ایم اے ٹیچر, آئی ایم اے انٹرپرینور, آئی ایم اے بزنس مین, آئی ایم اے ہسبینڈ, آئی ایم اے فادر, آئی ایم اے فادر ان لا, سو این اینڈ سو فورتھ. بہت ساری آئیڈینٹیٹیز ہیں جو میرے اختیار کی ہیں. لیکن ایک آئیڈینٹی وہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں. یہ وہ آئیڈینٹی ہے جو میرے لیے ڈیفالٹ ہے کہ میں توحید کے پیغمبر کا پیغمبر ہوں, اور یہ میری چوائس نہیں ہے, یہ میرا ڈیفالٹ ہے. اور پھر وہ آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, رب تعالیٰ کی وہ صفت کہ وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ کہ میری سروس کا کرائیٹیریا صرف انسان ہوگا. انسان کے بعد وہ کیا ہے یہ میرا کنسرن نہیں ہے, میرا ڈومین بھی نہیں ہے, اور مجھے سوال پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کس دین سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, کس رنگ کا ہے, کس نسل کا ہے, کیا خیالات رکھتا ہے, مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں پسند کرتا. لیکن میرے لیے اس کو ایڈریس کرنا اپنی نفسیات کی طالب علم کی حیثیت سے اور تھیراپسٹ کی حیثیت سے ضرورت ہے. پھر رب تعالیٰ نے مجھے صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی بائی ڈیفالٹ, اور رب تعالیٰ نے مجھے بہترین نمونہ بنا دیا. ابھی میرے بھائی نے آیہ مبارکہ بھی شاید آپ کو پتہ ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے تم کو بہترین مولڈ, بہترین پیمانے سے پیدا کیا. اور اس کے بعد جہاں سے میری طالب علمانہ جدوجہد شروع ہوتی ہے, اور وہ ہے علمہ البیان, کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین صلاحیت کیا دی ہے, تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے. ہم سائیکالوجسٹ ہیں, ہم میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں, ہم میڈیسن نہیں لکھ سکتے. ہمارے ہتھیار, ہمارے ٹولز, ہماری قوت بیان ہوتی ہے. اور اگر آپ اس سے ریلیٹ کر لیں میری اس آئیڈینٹی سے کہ میں توحید کے پیغمبر کا پیغمبر ہوں, تو مجھے جو کرنا ہے وہ اپنی زبان سے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ ایک ایسی کچھ ہدایت فرما دیجیے کہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب بات کرو صحیح بات کرو, یقولو سدیدہ یقولو حسنا, جب بات کرو صحیح بات کرو, جب بات کرو اچھی بات کرو. یہ دو ایسے شارٹیسٹ ٹیکنیکس ہیں کہ جس کے بعد میں گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ اختیار کر لیں آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. میں ٹیکنیکس ڈیولپ کرتا ہوں, میں کانٹینٹ فری تھیراپیز ڈیولپ کرتا ہوں اور ساری دنیا کے اندر یہ پڑھاتا ہوں. ریپڈ انسٹنٹ ٹیکنیکس آف سی بی ٹی, سائیکو تھراپی, ان چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہوں. بچپن سے سنا منتر ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول, سب نے سنا ہوگا آپ نے, مائنڈ باڈی اینڈ سول. سائیکیالوجی ایکچولی گریک ورڈ میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, اٹ از اے اسٹڈی آف سول. سائیکیالوجی اٹس اے اسٹڈی آف سول. ہم مائنڈ باڈی سول رکھتے ہیں, اور بائی ڈیزائن, بیکاز میں اس جگہ کا پارٹ تھا جہاں پہ مجھے اسیسینیٹ کرنے کا تھریٹ دیا گیا بیکاز آف مائی آئیڈیالوجی. اٹس اے اسٹڈی آف سول. بائی ڈیزائن اس اسٹڈی آف سول کو چینج کیا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر میں, کہ یہ اسٹڈی آف سول سے کہا کہ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. اور سول کو اس لیے مائنس کیا کہ اگر سول کو ایڈریس کریں گے, روح کو ایڈریس کریں گے, تو روح کے خالق کی بات کرنی پڑے گی, اور جب روح کے خالق کی بات کرنی پڑے گی تو سائنس سر پھوڑنے کے بعد کہے گی کہ توحید پہ جانا پڑے گا. اس توحید کو مائنس کرنے کے لیے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر لے آئے, اسٹڈی آف سوشل لے آئے, بایو سائیکو سوشل بولنا شروع, رنگ برنگے نام. اور پھر کیا ہوا کہ جب انسان کا ایک میجر پہیہ گاڑی سے نکال دیا اور 4 پہیوں سے 3 پہیے چلانے کی کوشش کی تو گاڑی ہر تھوڑی دیر کے بعد گر جاتی تھی. پھر ڈپریشن, انگزائٹی, خودکشیاں ایک تعداد ہے, 40 سیکنڈ کے بعد خودکشی ہو رہی ہے دنیا میں, کیونکہ سول کو مائنس کیا. اور دیٹ واز ایکچولی دا ویکنگ پوائنٹ فار می, کہ میری جتنی اسٹڈی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہیہ کیسے واپس آئے گا. میرا پہلا بیچلرس از کمپیوٹر سائنس,
میری اسکالرشپ ہی اسی میں مجھے ملی تھی، امریکن کرسچن یونیورسٹی میں. That is computer science. When I arrived in 1990 for a very short while, so I was the first gold medalist, bachelor's of computer science graduate of Pakistan. جب میں یہاں پہ واپس آیا میں نے دین اتنا ہی جانتا تھا جتنا ہمارے گھروں کے اندر بتایا گیا تھا. 5 وقت کی نماز، 5 سال کی عمر میں قرآن شریف ختم، 7 سال کی عمر میں روزہ کشائی اور بہت سارے ریچولز جس کا کام دین تھا. یہ مجھے دین پتہ تھا. جب میری کرسچن یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ ہوئی تو بہت نشانہ بنا، دین پڑھنا شروع کیا. اور دین سے پہلے کیونکہ میں منطق کا طالب علم تھا تو اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی منطق، کیونکہ میں کمپیوٹرز کا طالب علم تھا. دین تو میں بعد میں پڑھا میں نے. اور 28 سال اس سفر کے اندر کمپیٹیٹیو ریلیجن پڑھتے ہوئے، سائیکالوجی پڑھتے ہوئے، انسانوں کو پڑھتے ہوئے، میں نے کتابیں بہت کم پڑھی ہیں، میں نے انسانوں کو بہت پڑھا ہے. کیونکہ اگر اسٹڈی آف ہیومن ہے تو پھر آپ کو انسانوں سے سیکھنے کو ملے گا، کتابوں سے نہیں. وہاں پہ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اپنے ریلیجن کو، اپنے اسلام کو ایز ون آف دا سلوشن آف سائیکولوجیکل ایشوز پیش کرنا ہے. ون آف دا سلوشن. اور فیتھ بیس بات نہیں کرنی. میری بات اس لیے نہ مان لیں کہ میں مسلمان، کیونکہ ظاہر میں مغرب میں رہا ہوں، غیر مسلموں سے میرا مکالمہ رہا ہے، تو میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سلوشن ہے. آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو ریویو کر لیں، چاہے آپ رہنے دیں. اور پھر اس ریلیجن کو اساتذہ کرام کی مہربانی سے پڑھتے پڑھتے اب الحمدللہ وہ اس لیول آ گیا کہ میں بڑے آرام سے کوئی بھی نفسیات کا سوال، ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن، انڈوفورمس کی آیات بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے ریلیجن کے اندر منطق کی بنیاد پہ ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو آپ مجھے اس لیے سن لیجئے کہ میں آپ کی ایویڈنس بیس منطق کے حساب سے آپ کا جواب دے رہا ہوں. اینڈ دیٹ واز ایکچولی رائٹ ناؤ دا پرپز آف مائی انٹائر لائف. 28 سال کے اندر اللہ کا بڑا احسان عظیم یہ ہے کیونکہ اللہ نے مجھے اپنی ضروریات سے بہت جلدی آزاد کر دیا، تو اسی لیے میں یہ کام کر پایا. ابھی قاسم شاہ بردر نے کہا کہ میں نے پیسے چارج نہیں کرتے، میں تو 28 سال میں پیسے چارج نہیں کیے کبھی. میں تو پانی کی بوتل اپنے ساتھ خود لے کے جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، کہ رب تعالیٰ یہ نہ کہے کہ انسان سے کیوں مانگا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ رکھا کہ اللہ اور اس کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہے. میں کسی کا جواب دہ نہیں رکھا، اللہ نے کسی کا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا. تو اب پرپز اس کے لوٹانے کا صرف یہی تھا بحیثیت نفسیات کے طالب علم کہ میں وہ چیزیں اپنے دین سے ایویڈنس بیسڈ، سائنٹیفک بیسڈ بتا سکوں جو کہ میرے روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی سٹیج میں ہو، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ پرسنل ہو، پروفیشنل ہو، فائنینشیل ہو، سیکشول ہو، ہر ریلیشن شپ کے اوپر میں ایکسٹریکٹ کر سکوں. میں پاکستان کے چند سیکس تھیراپی گلوبل ٹرینرز میں سے ہوں جو کہ نیدرلینڈ کے اندر اپنے تھیراپیز جو ہے وہ سیکس تھیراپی پڑھاتا ہے، اور اس کی ریفرنسز آر قرآن، سنت، سیرہ. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین فطرت اس موضوع کو چھوڑ دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دین فطرت ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور لازم میرے ایمان تقاضا یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، لازم یہ تقاضا ہے میرے ایمان کا کہ وہی نہیں آئے گی، تو پھر یہ ساری زندگی رہتی دنیا تک گائیڈ کیسے کرے گا؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی موضوع رہ گیا ہو. اگر یہ دین مکمل ہو گیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سوال کا جواب دین سے نہ مل جائے. ایویڈنس بیس بات کر رہا ہوں، دین فطرت کی بات کر رہا ہوں. فرق کیا تھا؟ کھوجنا تھا، کھوج لگانا تھا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ادارے، ساتھی، دوست، مخلص، چاہنے والے اس طرح ملے، علماء کرام جنہوں نے میری بے انتہا رہنمائی کی، اور میں وہ اس مشن کے اوپر نکل گیا، اس سفر کے اوپر نکل گیا کہ جہاں پہ میں اسلام ایز اے سلوشن، اسلام ایز اے ایویڈنس بیسڈ سلوشن. تو یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے، اس کتاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے میں نے وہ آپ کے جو روز مرہ گھریلو آفس کے مسائل ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، ان کا جواب میں نے
نفسیات کے طالب علم سے دیا، اور میرے ریفرنسز کہاں سے لی وہ میں نے وہ بتایا، ٹیکنیکس بھی بتا دی، چارٹس بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جناب اب آپ جب جو چیز سوچتے ہیں وہ آپ کے پاس آ چکی ہے، کیونکہ میں مان گیا ہوں اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے پڑھ کے، کہ جب سائنس گھٹنے ٹیکتی ہے دربار مدینہ کے تو پھر سائنس کو کچھ مقام ملتا ہے۔ اور ہر سائنس کا ریسرچر جس نے صحیح کام کیا ہے اس نے آخر میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر صحیح منطق والے نے جب کام کیا تو یہ والی اس کو ادراک ہو گیا، اس کو سان ہو گیا۔ تو میرے آپ لوگوں سے دعا ہے، یہ پیغام ہے، اور پیغام اس لیے ہے کہ نیکی ایک یہ ہے کہ نیکی کو آگے بڑھا دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول میں نے بتایا اب وہ یہی تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں۔ ابھی جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کی ڈیفینیشن بھی نہیں بن سکی، ان سے سارے سر جوڑ کے بیٹھے رہے، WHO بھی سر جوڑ کے بیٹھا رہا کہ جی مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تو نہیں بن سکی ان سے، اور پھر انہوں نے کرائٹیریا بنا لیے، 4 کرائٹیریا، آپ لوگ گوگل کر لیجیے گا، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، کہ اس کا ایک کرائٹیریا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ کرائٹیریا اس نے یہ بتایا کہ اگر آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نہیں ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اگر آپ کی زندگی بامقصد نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں جیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن، گوگلیبل۔ اور یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ذہنی صحت دراصل صحت ہے، 80% بیماریاں جسمانی آپ کی ذہنی پرابلم ہے، اور اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت جان مار کے WHO نے کرائٹیریا نکال کے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن نے کرائٹیریا نکالا ہے، اور میں اس پہ اپنی بات کلوز کر دیتا ہوں کہ جب ہم نے رب تعالیٰ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر جواب یہ آیا فوراً سورہ بقرہ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے ایمان والو، تم ہر حال میں، کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے تعلق قائم نہ کر لو، ہر حال میں، جس کا ایک ذریعہ نماز ہے، اور اس رزق میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو تقسیم نہ کر دو۔ اور رزق کیا ہے عربی کے اندر؟ میری تمام صلاحیتیں اور میری تمام نعمتیں میرا رزق ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی میرے پاس ہے اگر میں تقسیم نہیں کر رہا تو رب کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، دراصل آپ صحت مند نہیں ہیں۔ تو میرا فارمولہ صرف یہی ہوا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اگر میں نے اس کو تقسیم نہیں کیا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، دنیاوی ڈیفینیشن پہ بھی، آخرت کی ڈیفینیشن پہ بھی، پلس جو نسبت میری ہے جس کے اوپر مجھے کچھ امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے شاید آخرت میں اچھا معاملہ ہو جائے، ان کا جو میرے اسائنمنٹ تھی ایز اے میسنجر وہ اگر میں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب میں پھر کامیاب نہیں ہوں گا بلکہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گا۔ اور تیسرا، اللہ نے مجھے اس نفسیات کے اندر لانے کے بعد میرا ٹول ہی یہی زبان بنا دیا، جو اللہ نے کہا کہ تیری بہترین صلاحیت بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی پکڑ بھی اسی کے اوپر ہی ہے، علامہ البیان۔ تو کتاب ضرور پڑھیے گا، جو آپ کے لیے رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو باعث خیر بنائے۔ لیکن ایک ٹیک ہوم تو آج لے جا سکتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول نے بہت آسان بتایا تھا کہ جب بات کرو اچھی بات کرو، جب بات کرو صحیح بات کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔